شاہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ 6 ارب روپے ملیں گے فیڈرل گورنمنٹ سے اس سال، جو کہ 835 ارب تھے، یعنی 229 میں اس کو 229 ارب روپے کا ڈاکہ نہیں کہوں تو کیا کہوں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اور کیا لفظ استعمال کروں آپ کی اپنی انفیشنسیز کی وجہ سے۔ لیکن ابھی تک ہمیں کل کتنے حسن 525 پہلے ملے تھے، کل کتنے آئے تھے؟ 28۔ ہم آج ابھی ایک قسط اور آنی ہے جو 30 جون کو آئے گی، 525 اور 28 ہوئے 553، 553 ارب ابھی تک ہمیں ملے ہیں 606 ارب میں سے، اور یہ آخری 28 ارب روپے کل ملے ہیں ہمیں۔ اب 606 میں سے یہ نکال دیں تو ابھی 53 ارب روپے انہوں نے ہمیں دینے ہیں اگر 606 کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے۔ اللہ کرے 30 جون کو تو نہیں پتا، 30 جون کو پتا چل جائے گا لیٹ آورز میں پریس کانفرنس وغیرہ تو شاید نہ کروں، لیکن میں آپ کو کنوے ضرور کر دوں گا کہ پیسے کتنے آئے۔ یہ ان کی نظر آ رہی ہے نااہلی، پتہ چل رہی ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے اپنی کل بجٹ سپیچ میں کہا تھا، اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2017-18 میں جب پچھلی حکومت تھی، یہ حکومت نہیں آئی تھی، اس وقت 5.8% جی ڈی پی گروتھ، یہ جتنی اکانومی گرو کرے گی اتنے ٹیکسز گرو کریں گے، اتنی آپ کو جو ہے زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی تو حکومت بھی زیادہ ٹیکسز ملیں گے ان کو۔ جی ڈی پی گروتھ ایسٹیمیٹ کی تھی 5.8% پہ، یہ تھی پچھلی پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کے زمانے کی بات ہے۔ جب سال ختم ہوا انہوں نے اس کو ریوائز ڈاؤن کیا 5.2% پہ، 5.8 سے 5.2% پہ، اور جو ایکچوئل نمبر وہ بھی 5.2% آیا جو انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا تھا۔ نارملی ہوتا ہے ایسے ہی ہے، تھوڑی بہت 2-4% کا، یعنی 2-4% آف دا 5.2 میں کہہ رہا ہوں، فرق کبھی کبھی آ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، گروتھ 6.2% پہ پچ کی تھی، یہ کی ضرور پچھلی حکومت نہیں تھی۔ جب 5.2 انہوں نے اچیو کر لیا، اس سے ایک سال پہلے 4.5% تھا غالباً، مجھے صحیح نمبر یاد نہیں ہے، 5.2 جب اچیو کر لیا تو آپ ضرور کہیں گے یہ بڑھاؤں میں، 6.2 انہوں نے چھوڑ کے گئے، ایک پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی۔ آج سے ایک سال پہلے جب بجٹ آیا، بجٹ سے پہلے اکنامک رپورٹ آتی ہے نا، ایک دن پہلے وہ کرتے ہیں پاکستان اکنامک سروے آف پاکستان، اس میں پچھلے سال انہوں نے کہا، یہ سال نہیں، 2019 کے مئی یا جون کے کسی ٹائم پہ آئی ہوگی رپورٹ، انہوں نے کہا کہ جی 6.2 نہیں، پچھلی حکومت نے ہمارے پیچھے یہ چھوڑ دیا، وہ چھوڑ دیا، ابھی کہانی جو نہ ختم ہونے والی کہانی۔ انہوں نے کہا جی 3.3% ہوگی، 6.2 نہیں، تقریباً آدھی جو انہوں نے کہی تھی۔ اور یہ جو ہے مارچ اپریل میں یہ فائنلائز کرتے ہیں، نمبر 2 مہینے رہ جاتے ہیں، یہ ایسٹیمیٹ اتنا کر سکتے ہیں آدمی، اور جیسے میں نے کہا نا تھوڑا بہت فرق آتا ہے۔ ایک کہہ رہے ہیں کہ بام شیل گرا جب سال بعد تقریباً، انہوں نے کہا جو پچھلے سال کے ہم نے جو آپ کو کہے تھے 3.3%، 3.29% تھی ٹو بی ایگزیکٹ گروتھ، وہ اب اصل میں ہم نے نمبر دوبارہ دیکھے تو وہ 1.9% ہے، 1.9% کی گروتھ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا پہلا سال۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا پہلا سال پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایف بی آر نے پچھلے سال سے کم ریونیو کمایا، یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے۔ اور وہ 2018-19 میں نہ کوئی فلڈ آیا،
ना कोई और ऐसी आफत, कुदरती आफत आई, एक नॉर्मल ईयर था, लेकिन इनकी नाअहली की वजह से वो 1.9% रहा। इस साल इन्होंने 4% की एस्टिमेट की थी ग्रोथ की, और इस साल एस्टिमेट की 4% की ग्रोथ उन्होंने अभी रिवाइज की है। और अब तो कोरोना मिल गया ना उनको, अपनी नाअहली का बोझ किसी और पे डालने के लिए। वो -0.4%, -0.4% ग्रोथ। मैंने एनईसी की मीटिंग में और आप लोगों से भी बताया था कि मैंने कहा कि जी मुझे लगता है आपका ये नंबर भी गलत है। आप इतने नाअहल हैं कि जब आप एक नॉर्मल ईयर में जब कुछ भी नहीं था, तो आप अपने टारगेट जो 6.2% था उसका 1/3 भी नहीं कर सके पूरा। तो ये नंबर मुझे दुरुस्त नहीं लगता। और देखें, सूबों के पास वो वसाइल नहीं है कि वो जीडीपी कैलकुलेट करें, वो सारे फिगर्स बाकी सूबों से नहीं मिलते, ग्रोथ कैलकुलेट करें, लेकिन इंटरनेशनल एजेंसीज करती हैं, उनका काम है। और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इस साल, यानी ये जो रवा माली साल है जो 31 जून को ख़त्म होगा, जिस पे -0.4% उन्होंने एस्टिमेट किया है, उसकी जगह पे आपकी %। अब मैं किस नंबर पे बिलीव करूं? और वाकई जो नंबर आ रहे हैं, जो आपकी 5.5 ट्रिलियन से आप 3.9 ट्रिलियन कह रहे हैं कि आपकी एफबीआर की रेवेन्यूज होंगी, तो ये दुरुस्त लगते हैं नंबर्स। जब मैंने ये बात एनईसी में कही थी तो मुझे कहा कि जी वर्ल्ड बैंक के पास अपने नंबर नहीं होते, वर्ल्ड बैंक भी डेटा हमसे लेती है और फिर निकालती। मैंने कहा अगर डेटा भी आपसे लेती है, कोई डेटा खुद से नहीं हासिल करती, फिर तो आपके कैलकुलेशन का तरीका गलत है। यहाँ तो गलत है, यहाँ हम जानबूझ के गलत बता रहे, सिर्फ लोगों को नए पाकिस्तान की उम्मीद दिलाने के लिए। ये मैंने एनईसी में कहा, और मैंने कहा था मेहरबानी करके मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि जब मिनट्स आएंगे ये रिकॉर्डेड होगा, नहीं तो मैं ये पब्लिकली कह चुका हूँ, और ये कोई डिनाई कर दे ये बात कि जी मैंने ये चीज नहीं कही है। अगले साल इन्होंने 2.1% ग्रोथ रखी है अगले माली साल में। मेरा ख्याल है कि ये नंबर दुरुस्त नहीं है, ये एस्टिमेट सही नहीं है। कोरोना का इफेक्ट था और 12 महीने इनकी नाअहली का इफेक्ट था। अगले साल एक चीज तो कंफर्म है कि 12 महीने इनकी नाअहली का इफेक्ट तो हम बर्दाश्त करेंगे। कोरोना कितना जाता है आगे, उसका इस वक्त हमें पता नहीं है। तो कम से कम ये फैक्टर करके अपनी नाअहली, और फिर ठीक है कोरोना की वजह से तकलीफ और प्रॉब्लम्स आए, उनको भी साथ मिला के ये नंबर रिवाइज करें। वर्ल्ड बैंक ने अगले साल के लिए -0.2% ग्रोथ की बात की है, जो उनकी स्टडी है पूरी। वो मैंने ये भी बताई थी एनईसी की मीटिंग में, और ये उन्होंने फिर भी उसको 2.1% पे अगले साल की एस्टिमेट बनाए और अपने सारे नंबर इस 2.1% ग्रोथ पे रखे हैं। अब हम भी मजबूर हैं कि वो नंबर जो देते हैं हमें, अगले साल के लिए हमें कहा जा रहा है 760 अरब रुपए आपको मिलेंगे। हमें तो वो जो कह रहे हैं कि जी मिलेंगे, हम उसी पे बजट बनाए। उस बजट की बनाने की वजह से, ये नंबर की वजह से, और बड़ी अगेन हैरत की बात थी, मैंने खुद नहीं सुना, मैं इसलिए आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा। मुझे किसी ने कहा कि वफाकी मुशीर खजाना ने अपनी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, इसलिए जो मुझे कहा गया है मैं सिर्फ वो बता रहा हूं। उन्होंने कुछ इस तरीके से कहा है कि जी हमने ये नंबर दिए, बाकी सूबों की मर्जी है कि जैसे वो बजट बनाए, अपना सूबे सोच समझ के बजट बनाए। हमने उनकी बात पे यकीन किया और थोड़ा सोच समझ के बजट बनाया है।
ہم نے بجٹ کی میں نے جو مین آپ کو نمبرز میں دے دیتا ہوں کہ ٹوٹل ہماری جو ریسیٹس ہیں 1,222,746 ملین ہے. ٹوٹل خرچہ 1,241,125 ملین ہے اور ڈیفیسٹ 18.4 بلین کے قریب کا ہمارا اس وقت ایسٹیمیٹ ہے. جو میں آپ کو اور کچھ نمبرز دے دیتا ہوں تاکہ مل جائے. اس میں جو ہمارا کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر ہے وہ 968 بلین ہے. کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر 39 بلین ہے اور ٹوٹل ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اگلے سال کے لیے 232.943 تقریباً 233 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہم نے رکھا ہے. میں ڈیولپمنٹ بجٹ کے بارے میں بتا دوں گا اور پھر ایک چیز آپ کو اور جو ہمارے کووڈ کے حوالے سے سٹیپس ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا. اگلے سال 232 ارب روپے جیسے میں نے آپ کو بتایا رکھا ہے, جس میں سے 155 ارب روپے پروونشل اے ڈی پی ہے, 15 ارب روپے ڈسٹرکٹ اے ڈی پی ہے. یہ 170 ارب روپے کی پروونشل اے ڈی پی ہے ٹوٹل سمجھے. اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس جو ہمیں ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور باقی بین الاقوامی اداروں سے ہمارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں فنڈنگ ہوتی ہے, اس کا ایسٹیمیٹ 54.6 بلین ہے اگلے سال کے لیے. اور فیڈرل گرانٹس 8.3 بلین کی ہیں اگلے سال جو ہم نے ایسٹیمیٹ کی ہیں. ٹوٹل یہ جیسے میں نے بتایا 232.943 جو ہے بلین ہے ڈیولپمنٹ بجٹ. اچھا میں اب بڑا مشکل تھا, اس سال ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا 284 بلین, اگلے سال ہم نے کم کرنا پڑا ہے. اور اس سال جب ہماری یہ بجٹ کم ہوا تو آبویسلی کافی اسکیمز انکمپلیٹ رہ گئیں, اس لیے ہم نے اگلے سال کے لیے ایک پالیسی بنائی ہے کہ جو اسکیمز کمپلیٹ ہونے والی ہیں ان کا نمبر ہے 700 آن گوئنگ اسکیمز جو کمپلیٹ ہوں گی انشاءاللہ تعالی اگلے سال, ان کو اشور کیا ہے کہ فل فنڈنگ ملے, یہ ڈالا ہوا ہے. پھر ہم نے کہا ہے کہ جی اس کے علاوہ جو آن گوئنگ اسکیمز ہیں ان کو جو اس سال فنڈنگ تھی اس کا 50% ملے گا. اور پھر پچھلے سال جو تقریباً 650 کے قریب, تو سے تھوڑا کم 595 + 59 یہ بن. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں نہیں بتایا گیا تھا کہ بجٹ کتنا ہوگا. انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی نااہلی نظر آ رہی ہے مگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. میں نے وزیر اعظم سے کہا تھا کہ بجٹ میں ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کتنا دیا جائے گا.